فصل ہشتم، ملحدانہ تحریکوں اور جاہلی جماعتوں کی طرف انتساب کا حکم۔ ملحدانہ تحریکوں جیسے کمیونزم، سیکولرزم، سرمایہ داری وغیرہ جو سراسر کفر و الحاد پر مبنی ہے کی طرف انتساب مذہبی اسلام سے ارتداد ہے۔ ان تحریکوں کی طرف انتساب کرنے والا شخص اگر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ نفاق اکبر ہے، اس لیے کہ منافقین بھی ظاہری طور پر اپنا انتساب اسلام کی طرف کرتے تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ کافروں کے ساتھ ہوتے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ سورۃ البقرہ۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ہنسی کیا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین سورۃ النساء۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں ہے۔ اس طرح کے دھوکہ باز منافقوں کے ہمیشہ دوزخ ہوتے ہیں، ایک رخ سے تو مومنوں سے ملتے ہیں اور دوسرے رخ سے اپنے ملحد بھائیوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ ان کی دو زبانیں ہوتی ہیں، ایک کے ذریعے مسلمانوں سے شناسائی پیدا کرتے ہیں اور دوسری کے ذریعے اپنے پوشیدہ راز کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ کتاب و سنت سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کتاب و سنت کے احکام کی پیروی سے انہیں چڑ ہے، شریعت سے ان کو ازلی دشمنی ہے، یہ اپنے دنیاوی علوم و فنون اور نظامہائی زندگی سے بہت خوش ہے، جبکہ ان وضعی قوانین سے کسی کو کوئی فائدہ اب تک نہیں پہنچا ہے۔ اس گندے پانی میں جو جتنا اترا ہے اتنا ہی وہ تکبر و غرور میں مبتلا ہوا ہے، لہٰذا انہیں تم ہمیشہ سری وحی اور کتاب و سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے پاؤ گے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون سورۃ البقرہ۔ ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں اور نہیں مہلت دی جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صراحت سے مومنوں کی طرف اپنا انتساب کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سورۃ توبہ۔ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہے اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ یہ ملحدانہ تحریکیں آپس میں دست و گریباں ہے، اس لیے کہ ان کی بنیاد باطل و فتنہ و فساد پر پڑی ہے، جیسے کمیونزم۔ اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے کے وجود کا انکار کرتی ہے اور تمام آسمانی مذاہب و ادیان کو دنیا سے مٹانا چاہتی ہے۔ جو شخص اپنی دانش میں بلا عقیدہ جینا چاہتا ہے اور تمام بدی و عقلی
یقینیات کا انکار کرتا ہے، دراصل وہ اپنی عقل کا دشمن ہے اور اس سے کام لینا نہیں چاہتا ہے۔ اسی طرح سیکولرزم بھی تمام مذاہب و ادیان کا انکار کرتا ہے اور مادیت پر اپنی بنیاد رکھتا ہے، جبکہ مادیت ایک ایسا مذہب ہے کہ حیوانی زندگی کے سوا اس کی کوئی غرض و غایت نہیں، اور سرمایہ دارانہ نظام کا تو کہنا ہی کیا، اس کا سارا فلسفہ صرف مال جمع کرنے پر قائم ہے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی آئے۔ اس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، فقراء و مساکین اور کمزوروں پر ان کے یہاں کوئی رحم و رأفت، شفقت و رحمت نہیں۔ پھر اس کی معیشت و اقتصاد کا سارا دار و مدار سود کی لعنت پر ہے، جبکہ سود کھانا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنا ہے، جس سے افراد و جماعت اور حکومت و ریاست سب کے سب تباہی و بربادی سے دوچار ہو جاتی ہے، جو فقیر و غریب قوموں کے خون چوسنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان سب کے باوجود بھلا کون ایمان والا اور عقل والا ان تباہ کن و باطل نظاموں اور فاسد تحریکوں کی طرف اپنا انتساب کرنا پسند کرے گا، اور عقل و ذہن کو بیچ کر اور زندگی کو شطر بے مہار سمجھ کر ان تحریکوں کا ساتھ دے گا اور ان کے لیے لڑے گا۔ آج جبکہ ہمارے اس عالم اسلام کے اکثر لوگوں کی زندگی میں صحیح دینداری و دینی ذہن کا فقدان ہے، لہذا ان پر ان فاسد تحریکوں کا حملہ کرنا کوئی بعید بات نہیں۔ صحیح دین نہ ہونے کی وجہ ہی سے آج امت مسلمہ ذلت و بربادی کے مراحل سے گزر رہی ہے اور دیگر قوموں کی دم چھلا بن کر رہ گئی ہے۔ جاہلی قومی اور نسلی جماعتوں اور پارٹیوں کی طرف انتساب بھی کفر و ارتداد ہے اور مذہب اسلام کے خلاف بغاوت ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام تمام نسلی و جاہلی نعروں کا شدت سے انکار کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورۃ الحجرات۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہم میں سے وہ شخص نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے، ہم میں سے وہ شخص نہیں جو عصبیت کے لیے لڑائی کرے، ہم میں سے وہ شخص نہیں جو عصبیت کے لیے غصہ ہو۔ صحیح مسلم۔ نیز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی عصبیت کو ختم کر دیا ہے اور آبا و اجداد پر فخر کو مٹا دیا ہے۔ اب یا تو وہ متقی مومن ہوگا یا بدبخت فاجر۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ ترمذی و ابو داؤد۔ دراصل یہ جماعتیں اور پارٹیاں مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی و تقوی پر اتحاد و اتفاق کا حکم دیا ہے اور افتراق و انتشار سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سورہ آل عمران۔
اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور متفرق نہ ہو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی کامیاب و کامراں جماعت ہو، لیکن آج عالم اسلام خاص طور پر یورپ کی سیاسی و ثقافتی یلغار کے بعد مختلف جاہلی، نسلی و وطنی عصبیتوں کی لعنت میں مبتلا ہو گیا ہے، اور ان لعنتوں کو ایک علمی مسئلہ، طے شدہ حقیقت اور ناگزیر صورتحال سمجھ کر تسلیم کر لیا گیا ہے، جہاں کے مسلم باشندے مغربی افکار کے اثرات سے متاثر ہو کر ان جاہلی عصبیتوں کی طرف تیزی سے بھاگنے لگے ہیں جن کو اسلام نے مٹا دیا تھا، اور ان کے نام لینے والوں، ان کو زندہ کرنے والوں اور ان پر فخر کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اور سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ اسلام سے پہلے والے عصبیتی دور کو اسلام نے جاہلی دور کہا ہے، اور اب بھی اسی نام سے یاد کرتا ہے، اور اس تاریک ترین دور سے نکالنے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان جتلایا ہے، اور اس عظیم احسان و نعمت کا شکر ادا کرنے پر ان کو ابھارا ہے۔ آج مسلمانوں پر ضروری ہے کہ جب جاہلی دور کا تذکرہ کرے تو ناپسندیدگی و کراہیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرے، اور پسندیدہ نقطہ نگاہ سے اس کو نہ دیکھے۔ کیا جیل میں سخت ترین سزا کاٹنے والے کے رونگٹے اس وقت کھڑے نہیں ہو جاتے جب اس کے سامنے جیل کا نام لیا جاتا ہے؟ اور کیا سخت ترین بیماری سے نجات پانے والا شخص اپنی بیماری کا تذکرہ کرتے ہی منہ نہیں بگاڑ لیتا؟ لہذا ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں یہ گروہ بندیاں دراصل اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جس سے اس نے اپنی شریعت و مذہب سے اعراض کرنے والوں اور اپنے دین سے بدگمان ہونے والے بندوں پر مسلط کر دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ سورة الانعام۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اس سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور جب ان کے ائمہ کرام کتاب اللہ سے حکم نہیں دیں گے تو اللہ ان کو آپس میں لڑا دیں گے۔ جماعتوں اور پارٹیوں کے تعصب سے حق دب جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سامنے سے ہٹ جاتی ہے، جیسا کہ یہودیوں کے ہاں پیش آیا۔ انہی یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ سورۃ البقرہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو تو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اہل جاہلیت کا بھی یہی حال تھا، حق کو چھوڑ کر یہ اپنے آباء و اجداد کی روش پر پڑے ہوئے تھے، اور ان کے نقش قدم سے سرمو انحراف کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا سورۃ البقرہ۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ آج کے جماعتی لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی جماعت و پارٹی کو اس اسلام کی جگہ پر لا کھڑا کرے جو تمام انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فصل نحم، زندگی کے سلسلہ میں مادی نقطہ نظر اور اس کے مفاسد۔ آج زندگی سے متعلق دو طرح کے نظریے رائج ہے، ایک مادی نظریہ، دوسرا اسلامی نظریہ۔ ان دونوں نظریے کے آثار لوگوں کی زندگی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مادی نقطہ نگاہ اور اس کی حقیقت۔ مادی نقطہ نگاہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف اپنی دنیاوی و فوری لذتوں کے حصول کے پیچھے پڑا رہے اور اس کی ساری تگدو حرکات و نشاط اسی ایک چیز پر مرکوز ہو کر رہ جائے۔ اس کے آگے وہ کچھ سوچتا نہ ہو کہ خواہشات نفس اور لذت پرستی کے پیچھے اس طرح سے دوڑنے کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف آخرت کی کھیتی اور عمل کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو جزا و سزا کا گھر بنایا ہے۔ لہذا جو شخص بھی دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر اس میں نیک عمل کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت دونوں جہاں کے فائدے سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور جو اپنی دنیاوی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے وہ اپنی آخرت کو بھی کھو دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبین، سورۃ الحج۔ دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، واقعی یہ نقصان صریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو یوں ہی نہیں بنایا ہے بلکہ ایک عظیم حکمت و مصلحت کے واسطے ہی پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، سورۃ الکہف۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کرے کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں اموال و اولاد، جاہ و منزلت، اقتدار و منصب اور دیگر لذائذ میں سے ایسے عارضی خوشگوار نعمتی اور ظاہری زیب و زینت کے سامان پیدا فرمائے ہیں جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ لہذا لوگوں میں جن کی نگاہ صرف ان نعمتوں اور زینتوں کے ظاہری شکل و صورت پر رہتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ان سے لطف اندوز ہونے میں لگے رہتے ہیں اور ان کی پوشیدہ حکمتوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، اور نہ ہی ان کے غلط استعمال کے انجام و عواقب کی پرواہ کرتے ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر آخرت کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، سورۃ الانعام۔ اور اگر کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا
غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ سورہ یونس۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں اور ہماری آیتوں سے غافل ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ سورہ ہود۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہو، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ اس وعید و فٹکار میں اس نظریے کے جملہ حاملین شامل ہے، چاہے وہ لوگ ہوں جو صرف حصول دنیا کے لیے اخروی اعمال کرتے ہیں جیسے منافقین و ریاکار یا اہل کفر و الحاد جو سرے سے آخرت اور اس کے حساب و کتاب پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جیسے زمانہ جاہلیت میں عام لوگوں کا حال تھا، یا پھر آج کل کے باطل و فاسد نظام ہائی زندگی جیسے سرمایہ داری، کمیونزم، سیکولرزم، الحاد وغیرہ۔ زندگی کے سلسلے میں ان کی نگاہ مادیت سے آگے نہیں بڑھتی، یہ ہر چیز کو حیوانات و بہائم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ بہائم سے بھی زیادہ گمراہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل و آگہی سے کام لینا چھوڑ دیا ہے اور اپنی پوری طاقت کو مادہ ہی کے لیے وقف کر رکھا ہے، اپنا سارا وقت ایسی چیزوں کے حصول کے لیے ضائع کرتے ہیں جو پائیدار نہیں، اور اپنے اس انجام کے لیے کچھ نہیں کرتے جو ان کا انتظار کر رہا ہے اور جس سے کسی حال میں ان کو چھٹکارا نہیں۔ یہ حیوانات سے اس لیے بدتر ہے کہ حیوانات کا کوئی ایسا انجام نہیں جس کا انہیں انتظار ہو، اور نہ ہی ان کے پاس عقل و آگہی ہے، برخلاف ان انسانی حیوانات کے۔ ارشاد ربانی ہے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ سورۃ الفرقان۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گنوار، جاہل اور ان پڑھ سے متصف کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمان الہی ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ہم غافلون۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہے۔ اس نظریے کے حاملین میں سے بہت سے گرچہ دنیاوی علوم و فنون کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن باطنی طور پر اور حقیقی اعتبار سے یہ جاہل و گنوار ہی ہوتے ہیں۔ علماء کی صف میں ان کو داخل کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا علم دنیاوی زندگی کی ظاہری چمک دمک سے آگے تجاوز نہیں کرتا۔ اسے علم ناقص ہی کہہ سکتے ہیں، بلکہ علماء کہلانے کے مستحق تو وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، اس کی خشیت و خوف ان کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سورہ فاطر۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانوں کے قصے میں
قارون کے مادی نقطہ نگاہ کا یوں تذکرہ فرمایا ہے: فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ سورة القصص۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی قسمت کا دنی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے کہ مادی نقطہ نگاہ والوں نے قارون کی طرح بننے کی تمنا کی، اس پر رشک کیا اور اس کو بڑا نصیب والا گردانا۔ آج کافر ریاستوں کا یہی حال ہے۔ کافر ریاستوں میں جو دولت کی ریل پیل ہے، اقتصادی و صنعتی ترقی ہے، اس کو دیکھ کر ہمارے بعض کمزور دل اور کمزور ایمان کے مسلمان بھائی ان کو پسندیدگی و استحسان کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور ان کے کفر و شرک اور برے انجام کی طرف نگاہ نہیں دوڑاتے۔ اس کے نتیجے میں لوگ کافروں اور ملحدوں کی تعظیم و تکریم کرنے لگتے ہیں اور ان کی بری عادتوں اور برے اخلاق کی نقل کرنے لگتے ہیں، ان کا فیشن اختیار کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کی جد و جہد، کوشش و محنت، ایجاد و اختراع اور قوت و طاقت پیدا کرنے جیسی مفید چیزوں میں ان کی تقلید نہیں کرتے۔ زندگی سے متعلق اسلامی نظریہ۔ زندگی کے بارے میں دوسرا نظریہ یا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ مال و دولت، جاہ و منصب، مادی قوت و طاقت اور تمام دنیاوی چیزوں کو اخروی اعمال کے وسائل سمجھے جائے اور اس کے لیے ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ دنیا فی ذات ہی بری چیز نہیں ہے، اس کی برائی و اچھائی تو بندہ کے عمل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دراصل دنیا آخرت کا پل ہے، دنیا ہی سے جنت کا توشہ لیا جاتا ہے۔ جنت کی بہترین زندگی دنیا میں اچھی کھیتی کرنے سے ہی ملتی ہے۔ دنیا جد و جہد، جہاد و نماز و سیام، پھر سے پڑھیں گے، دنیا جد و جہد، جہاد و نماز، قیام و سیام اور خیرات و صدقات کا گھر ہے۔ اہل جنت سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ سورۃ الحاقہ۔ جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ فصل دہم، جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے۔ جھاڑ پھونک، اس میں منتر وغیرہ پڑھ کر مریضوں، آفت زدوں پر پھونکا جاتا ہے، جیسے بخار، مرگی، آسیب وغیرہ۔ اسے منتر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں جو حسب ذیل ہے: اول، جو شرک سے خالی ہو، بائے طور پر کہ مریض پر قرآن میں سے کچھ پڑھ کر پھونکا جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے مریض کے لیے پناہ مانگی جائے۔ یہ قسم جائز ہے اس لیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کیا ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کا حکم بھی دیا ہے۔ ابو داؤد۔ حاشیہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم میں سے ایک آدمی کو بچھو نے ڈنک مار دیا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس کے زہر کو اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کروں؟ آپ نے کہا، جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو وہ اسے نفع پہنچائے۔ صحیح مسلم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں،
ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، لہذا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جھاڑ پھونک مجھ پر پیش کرو، جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس کے اندر شرک نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جھاڑ پھونک کے جواز پر علماء کا اجماع ہے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہے۔ پہلی یہ کہ اس میں کلام الہی یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یا صفات استعمال کیے گئے ہو۔ دوسری یہ کہ وہ عربی زبان میں ہو اور اس کا مفہوم و معنی واضح ہو۔ تیسری یہ کہ جھاڑ پھونک کرنے والے اور کرانے والے دونوں کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیزیں بذات خود مؤثر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ پڑھنا ہے اسے پہلے پڑھ لیا جائے، پھر مریض پر پھونکا جائے یا پانی پر پھونکا جائے اور وہ پانی مریض کو پلا دیا جائے، جیسے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحان سے مٹی لی، اس کو ایک پیالے میں کیا، پانی کے ذریعے اس پر پھونکا اور پانی کو اس پر انڈیل دیا۔ ابو داؤد۔ حاشیہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس کے یہاں گئے، وہ بیمار تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں کے رب، ثابت بن قیس بن شماس کی تکلیف دور فرما۔ پھر بطحان کی مٹی لی، اس کو ایک پیالے میں رکھا، اس میں پانی ڈالا، پھر اس میں دعا کیا اور اس پانی کو ان کے اوپر انڈیل دیا۔ دوم، جھاڑ پھونک کی دوسری قسم وہ ہے جس میں شرک پایا جائے، اس طرح کے جھاڑ پھونک میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، غیر اللہ سے دعا کی جاتی ہے، غیر اللہ کی دہائی دی جاتی ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، جیسے جن یا فرشتے یا انبیاء یا صالحین کے ناموں کو پڑھ کر پھونکنا۔ اس میں کھلے طور پر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، جو شرک اکبر ہے، یا پھر وہ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں ہوتا ہے یا اس کے معنی و مفہوم واضح نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں پورا اندیشہ رہتا ہے کہ اس میں شرکیہ و کفریہ کلمات ہو اور پڑھنے والے کو اس کا علم نہ ہو، لہذا اس طرح کے تمام جھاڑ پھونک ممنوع و ناجائز ہے۔ تعویذ و گنڈا۔ تعویذ و گنڈوں سے مراد وہ تعویذ ہے جو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی مرد عورت دونوں کے بڑے بوڑھوں پر بھی لٹکائے جاتے ہیں۔ تعویذ کی 2 قسمیں۔ پہلی قسم وہ تعویذ جو قرآن سے تیار کیے گئے ہیں، یا تو ان میں قرآن کی آیتیں لکھی گئی ہو یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات لکھے گئے ہو، اور شفا حاصل کرنے کے لیے وہ مریض کے بدن کے کسی حصے میں باندھے جاتے ہو یا اس کے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں۔ اس طرح کی تعویذ لٹکانے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اس بارے میں ان کی 2 رائے یا 2 اقوال سامنے آئے ہیں۔ قول اول، جائز ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا قول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث کا بھی ظاہری معنی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت ابو جعفر الباقر احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے، اور اس سے منع والی حدیث کو شرکیت تعویذ پر محمول کیا ہے۔ قول ثانی، عدم جواز کا ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود، ابن عباس، حذیفہ، عقبہ بن عامر، ابن عقیم وغیرہ کا قول ہے۔ بعض تابعین کا بھی یہی
کہنا ہے۔ ان میں سے اصحاب ابن مسعود اور ایک روایت کے مطابق احمد بھی شامل ہے۔ متأخرین نے پورے جزم کے ساتھ عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ حاشیہ: صاحب مرآت شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تعویذ کی بابت ایک استفتاء کے جواب میں لکھتے ہیں: ایسا تعویذ جو شرکیہ اور کفریہ الفاظ پر یا ایسے کلمات پر مشتمل ہو جن کے معنی معلوم نہ ہو، اس کا لکھنا اور استعمال کرنا شرک و کفر کا کام ہے، جس سے پرہیز کرنا شرعاً لازم اور فرض ہے۔ اور جو تعویذ قرآنی آیات یا حدیث میں وارد دعا پر مشتمل ہو، اس کے لکھنے اور باندھنے کو بعض علماء نے گو جائز بتایا ہے، مگر اس سے بھی پرہیز کرنا اور بچنا ہی ٹھیک ہے۔ اولاً اس لیے کہ ایسا تعویذ بھی لکھوانا اور بندھوانا یا لٹکانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ حکماً ثابت ہے، نہ عملاً و فعلاً ثابت ہے، نہ تقریراً منقول ہے، اور ثانیاً اس لیے کہ عام صحابہ سے بھی یہ منقول نہیں ہے، اور ثالثاً اس لیے کہ تعویذ باندھنے یا لٹکانے والے اللہ تعالیٰ کے بجائے اس تعویذ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور رابعاً اس وجہ سے کچھ لوگوں نے تعویذ نویسی کو کاروبار اور کمانے کھانے کا ذریعہ اور پیشہ بنا لیا ہے، اور خامساً اس لیے کہ تعویذ باندھنے والے مرد ہو یا عورتیں یا بچے پیشاب پاخانہ کے وقت تعویذ کو اتارتے نہیں بلکہ پہنے یا باندھے اور لٹکائے ہوئے یعنی بغیر اتارے ہوئے قضائے حاجت کرتے ہیں، اور اس میں قرآنی آیات اور ذکر الہی پر مشتمل دعا کی سراسر توہین ہے۔ صرف حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو دعا کے کلمات و الفاظ یاد نہیں رکھ سکتے تھے، تعویذ بنا کر ان کے گلے میں یا بازو میں باندھ دیا کرتے تھے۔ لیکن صحابی موصوف اپنے اس فعل میں متفرد ہے، کسی دوسرے صحابی سے ایسا کرنا منقول نہیں ہے۔ نیز حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا یہ فعل ان کی روایت کردہ مرفوع حدیث کے اطلاق کے خلاف ہے، اور راوی کی روایت کردہ حدیث کو اس کی رائے پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور استفتاء کے جواب میں لکھتے ہیں: میری اپنی ذاتی رائے اور تحقیق یہ ہے کہ تعویذ لکھنا، لکھوانا یا چھپوا کر کسی کو دینا یا گنڈا بنانا شرعاً غلط کام ہے، خواہ قرآنی آیات یا احادیث کی دعاؤں پر مشتمل کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب روایت کہ انہوں نے کسی درد سر میں مبتلا کی ٹوپی پر بسم اللہ لکھ کر اسے دے دیا، جس کے سر پر رکھنے سے اس کا درد دور ہو گیا۔ یہ روایت سندن کیسی ہے اور کس کتاب کی ہے، مجھے اب تک باوجود تتبع کے نہیں مل سکی۔ تعویذ گنڈا کی مجوزین بے پر کی ہانک دیا کرتے ہیں، اور اگر بالفرض یہ روایت سندن معتبر ثابت بھی ہو تو اس پر عمل کرنا عوام کے اور تعویذ کا کاروبار کرنے والوں کے لیے فتنہ میں مبتلا ہونے کا باعث بننے کی وجہ سے اس پر عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی طرف منسوب یہ فعل کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو تعویذ لکھ کر باندھ دیا کرتے تھے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور صحابی سے اس قسم کا فعل و عمل قطعاً منقول نہیں ہے۔ میرا اپنا مسلک اور عمل یہ ہے کہ گنڈا تو درکنار، اب تک کسی کو اس کے اصرار کے باوجود تعویذ لکھ کر نہیں دی ہے۔ اگر کسی نے بہت زیادہ اصرار و ضد کیا تو قرآنی یا حدیثی دعا یا ذکر لکھوا کر اسے دے دیتا ہوں کہ وہ اسے یاد کر لے اور پڑھ کر اپنے اوپر یا اپنے مریض پر دم کر دیا کرے۔ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری۔
حاشیہ مکمل ہوا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دلیل بنایا ہے۔ حدیث شریف ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈی اور جنتر منتر شرک ہے۔ حاشیہ، اس حدیث سے متعلق ایک قصہ ہے اور پوری حدیث یوں ہے، یہ ابو داود کی ہے۔ عبداللہ کی بیوی زینب بیان کرتی ہے کہ عبداللہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے رقی، طولہ اور تمائم شرک ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ آپ ایسی بات کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ میں تکلیف رہتی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی، وہ میرے اوپر کچھ رقیہ کرتا تھا جس سے تکلیف ختم ہو جاتی تھی۔ عبداللہ نے کہا، یہ شیطان کی کارستانی تھی، وہ تمہاری آنکھ میں اپنے ہاتھ سے کچوکا لگاتا تھا، اور جب وہ یہودی رقیہ کرتا تھا تو وہ اپنے عمل سے باز آ جاتا تھا۔ تمہارے لیے یہ دعا کافی ہے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اے لوگوں کے رب، تو تکلیف کو دور کر دے اور شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے، ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ طولہ، جادوئی منتر اور جڑی بوٹی، یہ ایک خاص جادوئی نسخہ ہے جس سے بعض لوگ اس خیال سے بناتے ہیں کہ یہ بیوی کو شوہر کی پیاری اور شوہر کو بیوی کا پیارا بناتا ہے۔ 3 وجوہات کی بنا پر دوسرا قول ہی صحیح ہے۔ اول، ہر طرح کی تعویذ سے عمومی طور پر روکا گیا ہے اور اس عموم کو خاص کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں۔ دوم، اس کے ذریعے فتنہ فساد کا راستہ ہی روک دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے جواز کے بعد لوگ وہ چیزیں استعمال کرنے لگیں گے جو ہمارے یہاں مباح نہیں۔ سوم، جب قرآنی آیتوں سے تیار کردہ تعویذ لٹکایا جاتا ہے تو لٹکانے والے سے اس کی بے حرمتی ہو ہی جاتی ہے، مثلاً بیت الخلاء یا استنجا کے وقت اسے اپنے پاس سے الگ نہیں کر پاتا۔ دوسری قسم، اس میں قرآن مجید کے علاوہ دوسری تمام لٹکانے والی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ٹھیکرے، ہڑیاں، سیپ، دھاگے، جوتیاں، کیلے، شیاطین و جن کے نام اور طلاسم وغیرہ۔ تعویذوں کی یہ قسم سراسر حرام ہے، اس میں کھلا شرک ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات اور قرآنی آیت کے بجائے دیگر چیزوں کے نام پر لٹکائے جاتے ہیں، جبکہ ایک حدیث شریف کے الفاظ ہے، جو شخص کسی چیز کو لٹکاتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ترمذی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کی سپرد کر دیتا ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رہتا ہے، اس کی پناہ چاہتا ہے اور اپنے معاملات بھی اس کی سپرد کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ خود کافی ہو جاتا ہے، اس کے ہر دور کو قریب کر دیتا ہے اور ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ دیگر مخلوقات تعویذوں، ناجائز دواؤں اور مقابر و مزارات کا سہارا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کے سپرد کر دیتے ہیں جو اسے نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کا عقیدہ بھی جاتا ہے اور اللہ سے اس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنے عقیدہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا عقیدہ بگڑتا ہو یا اس میں انحراف پیدا ہو جاتا ہے۔
انحراف پیدا ہوتا ہے، لہذا ناجائز دوائیں استعمال نہ کرے۔ نجومیوں، کاہنوں اور شعبدہ بازوں کے پاس ہرگز نہ جائے، اس لیے کہ یہ لوگ آدمی کو اچھا کرنے کے بجائے اس کے دل کو اور بیمار کر دیتے ہیں اور اس کے عقیدہ کو بگاڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی تعویذیں بعض حضرات خود اپنے اوپر لٹکاتے ہیں جبکہ انہیں جسمانی طور پر کوئی مرض نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیالی و وہمی مریض ہوتے ہیں، جیسے نظر بد، حسد سے خوف وغیرہ۔ کچھ لوگ تو اپنی گاڑی، جانور، گھر کے دروازہ، دکان پر تعویذ لٹکاتے ہیں۔ یہ سب عقیدہ کی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمزوری ہے، اور عقیدہ و اعتقاد میں کمزوری پیدا ہو جانا ہی دراصل سب سے بڑی بیماری ہے، جس کا فوری علاج از حد ضروری ہے، جو توحید کی معرفت اور عقیدہ صحیح کے علم ہی سے ہو سکتا ہے۔ فصل 11، غیر اللہ کی قسم، مخلوق کا وسیلہ اور مخلوق کی دہائی کے احکام کا بیان۔ غیر اللہ کی قسم کو عربی میں حلف کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ہے کسی حکم و فیصلہ کو موقوف کرنے کے لیے خصوصی طور پر کسی بڑے اور عظیم شخص یا چیز کا نام لینا۔ چونکہ غایت درجہ کی تعظیم کا مستحق صرف اللہ ہے، اس لیے اس کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا یا قسم کے وقت نام لینا جائز نہیں ہے۔ علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کی ہی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی اجماع ہے کہ غیر اللہ کی قسم کسی حال میں جائز نہیں، اس لیے کہ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بہت ہی واضح ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا۔ ترمذی۔ یہ شرک اصغر ہے، لیکن اگر جس کی قسم کھائی جائے وہ قسم کھانے والے کے نزدیک بہت ہی معزز ہستی ہو اور اس کے نزدیک اس کی عبادت جائز ہو تو اس کی قسم کھانا شرک اکبر ہے، جیسا کہ آج ہمارے قبر پرستوں کا حال ہے۔ یہ لوگ صاحب قبر سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اور اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے۔ لہذا ان میں سے کسی کو اگر کسی ولی کی قسم کھانے کو کہا جائے تو اس کی قسم نہیں کھاتے ہیں جب تک وہ اپنی قسم میں سچا نہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کو کہا جائے تو کھا لیتا ہے اگرچہ وہ جھوٹا ہو۔ دراصل قسم میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی بے حد تعظیم و تکریم ہوتی ہے، اور اس طرح کی تعظیم و تکریم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے میں بھی بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ اور ہر موقع پر اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، سورۃ القلم۔ اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔ نیز فرمایا، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، سورۃ المائدہ، اور اب تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی بوقت ضرورت اور سچائی و نیکی کے معاملہ ہی میں قسم کھاؤ، اس لیے کہ بہت زیادہ قسم کھانا اور جھوٹی قسم کھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے، جو کمال توحید کے سراسر خلاف ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک و صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اسی حدیث میں آگے یوں آیا ہے، اور وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا سامان بنا لیا، لہذا وہ جب کچھ بیچتا ہے
تو اس کی قسم کھا کر، اور خریدتا ہے تو اس کی قسم کھا کر۔ زیادہ قسم کھانے کی جو وعید آئی ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ زیادہ قسم کھانا حرام ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور اسماء و صفات مقدسہ کی تعظیم و تکریم مخدوش نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کی جھوٹی قسم کھانا بھی حرام ہے، اسے یمین گموس بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے وصف میں فرمایا کہ یہ لوگ حقیقت حال سے واقف ہونے کے باوجود جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ خلاصہ کلام، پوائنٹ فرسٹ، غیر اللہ جیسی امانت، کعبہ مشرفہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا حرام ہے، اور شرک بھی۔ پوائنٹ سیکنڈ، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا بھی حرام ہے، اسے یمین غموس کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ کی بکثرت قسم کھانا حرام ہے، چاہے وہ اپنی قسم میں سچا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بلا ضرورت قسم کھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اگر سچا ہے تو بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا جائز ہے۔ اللہ کے تقرب کے لیے مخلوق کا توسل۔ توسل کے معنی کسی چیز سے قریب ہونے اور پہنچنے کے ہے، اور وسیلہ قربت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، سورۃ المائدہ، اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے اس سے قریب ہونا۔ وسیلہ کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول، مشروع وسیلہ، اس کی بھی چند اقسام ہے۔ الف، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ الاعراف۔ اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔ با، سابقہ ایمان اور ان اعمال صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا، جنہیں متوسل بجا لا چکا ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، سورہ آل عمران۔ اے پروردگار، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اور جیسا کہ ان تین اشخاص کے متعلق حدیث میں آیا ہے، جن پر چٹان کھسک آئی تھی، اور ان پر غار کا دروازہ بند ہو گیا تھا، جس سے وہ نکل نہیں پا رہے تھے، لہذا انہوں نے نیک اعمال کا توسل اختیار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے چٹان کو کھسکا دیا اور وہ نکل آئے۔ ملاحظہ ہو، صحیح بخاری۔ جیم، اللہ تعالیٰ کا توسل بذریعہ توحید، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ ارشاد باری ہے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ، سورۃ الانبیاء۔ آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ دال، اللہ تعالیٰ کا توسل اپنی کمزوری و ناتوانی، ضرورت و فقر کے اظہار کے ذریعے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا۔ آیت کریمہ ہے،
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورۃ الانبیاء، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا توسل و تقرب زندہ بزرگوں اور صالحین کی دعاؤں کے ذریعے، جیسے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ جب خشک سالی آتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام مکرم حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کی درخواست کرتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری۔ واو، اللہ تعالیٰ کا توسل اپنے گناہوں کے اعتراف کے ذریعے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، سورہ القصص۔ بولے کہ اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے۔ قسم ثانی، غیر مشروع وسیلہ۔ مذکورہ بالا جائز توسل کے علاوہ توسل کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ ناجائز ہوگا، جیسے مردوں سے دعا اور سفارش کا توسل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ عالیہ کے ذریعے توسل وغیرہ۔ ناجائز توسل کی بھی متعدد قسمیں ہیں جو حسب ذیل ہے۔ مردوں سے دعا مانگنا جائز نہیں، اس لیے کہ مردہ دعا پر قدرت نہیں رکھتا جیسے کہ وہ زندگی میں رکھتا تھا، لہذا مردوں سے سفارش طلب کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین خشک سالی کے موقعوں پر استسقاء کے توسل اور سفارش کے لیے انہی حضرات کے پاس گئے جو اس وقت زندہ موجود تھے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت یزید بن اسود وغیرہما۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز اطہر کے پاس یا روز اطہر کے باہر استسقاء کی درخواست نہیں کی، بلکہ دوسری زندہ ہستی کو پکڑا، جیسے حضرت عباس و یزید بن اسود رضی اللہ عنہما وغیرہما۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ہم پہلے اپنے نبی کے ذریعے تیری قربت چاہتے تھے، تو ہمیں پلاتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چاچا کے توسل سے اس کی درخواست کرتے ہیں، لہذا ہمیں پلا۔ صحیح بخاری۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا توسل اختیار کیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل جائز نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین ایسا بھی کر سکتے تھے کہ آپ کے روز اطہر کے پاس آتے اور آپ کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے جو طلب کرنا ہوتا کرتے، لیکن چونکہ یہ جائز نہیں تھا اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا نہیں کیا۔ لہذا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا نہیں کیا تو اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ مردوں کا توسل اختیار کرنا صحیح نہیں ہے، نہ تو ان کی دعا کے ذریعے اور نہ ہی ان کی سفارش کے ذریعے۔ اگر توسل و سفارش اور دعا کے معاملے میں مردہ زندہ برابر ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کے ام مکرم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نہیں پکڑتے، جو بہرحال آپ کے رتبہ بلند کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے کے مقام و منصب کے ذریعے توسل جائز نہیں۔ اس سلسلہ کی جو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، جب تم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو تو میرے جاہ و عزت کے وسیلے سے مانگو، اس لیے کہ میری جاہ و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ یہ حدیث سراسر موضوع و جھوٹی ہے۔ ملاحظہ ہو مجمع الفتاوی۔ معتبر کتب حدیث میں نہیں ملتی اور نہ ہی کسی محدث و عالم دین نے اس کو حدیث کہا ہے، لہذا اس کی بنیاد پر کوئی عمل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کی اس بات کے لیے قرآن و حدیث سے صریح دلیل کی ضرورت ہے۔
مخلوق میں سے کسی کی ذات کا توسل جائز نہیں، اس لیے کہ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کسی بندہ کا وسیلہ پکڑنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے سوال کو دعا کی قبولیت کا سبب نہیں بنایا ہے اور نہ ہی اپنے بندے کے لیے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ مخلوق کے حق کے ذریعے توسل دو وجہوں سے جائز نہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بے شمار فضل و احسان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الروم، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم ہے۔ اطاعت گزار کو جو جزا ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے ملتا ہے۔ یہاں بدلہ و عوض کا معاملہ نہیں ہوتا جیسا کہ مخلوق کے مابین عام طور سے ہوتا ہے۔ دوم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخلوق کو فضل و انعام کا جو حق پہنچتا ہے، یہ خصوصی حق ہے، غیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی غیر مستحق شخص کے توسل سے یہ حق حاصل کرنا چاہے تو یہ ایک بیرونی معاملہ سے توسل چاہنے والا ہوگا اور یہ عمل اس کو کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس کے الفاظ یہ ہے میں سائلین کے حق کے ذریعے سوال کرتا ہوں، تو یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، یہ سب کے نزدیک ضعیف ہے۔ جیسے کہ بعض محدثین نے فرمایا ہے جس حدیث کا درجہ یہ ہو اس کو عقیدہ جیسے اہم معاملہ میں دلیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ پھر اس میں کسی خاص شخص کے حق کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ عام طور پر سائلین کے حق کا واسطہ دیا گیا ہے، اور سائلین کا حق ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر یہ ایسا حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، کسی دوسرے نے اس پر واجب قرار نہیں دیا، لہذا اس سے توسل حاصل کرنا خود اللہ تعالیٰ کے سچے وعدہ کے ذریعے توسل حاصل کرنا ہے، نہ کہ کسی مخلوق کے حق کے ذریعے۔ مخلوق کو پکارنے اور اس سے مدد چاہنے کا حکم۔ الاستعانہ کہتے ہیں مدد چاہنے اور کسی معاملہ میں کسی سے تائید و تقویت حاصل کرنے کو۔ الاستغاثہ کہتے ہیں کسی پریشانی و شدت کو دور کرنے کی درخواست کرنے کو۔ لہذا مخلوق سے استعانت و استغاثہ کی دو قسمیں ہیں۔ اول، جتنا مخلوق کے بس میں ہے اتنا ہی اس سے طلب کرنا جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورۃ المائدہ، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں بھی فرمایا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِّهِ، سورۃ القصص۔ جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ سے مدد طلب کی۔ جنگ وغیرہ کے موقعوں پر بھی ایک شخص اپنے انصار و اعوان کو اس طرح کے تعاون و مدد کے لیے پکارتا ہے۔ دوم، جو مخلوق کے بس میں نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس پر قدرت رکھتا ہو، اس کو مخلوق سے مانگنا جیسے مردوں سے استغاثہ کرنا یا مدد مانگنا یا زندوں سے ایسی چیزیں طلب کرنا جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، جیسے مریضوں کی شفا یابی، مصائب کا ازالہ، تکلیف دور کرنا، اس طرح سے مخلوق سے کچھ مانگنا جائز نہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک منافق مسلمانوں کو خوب پریشان کیا کرتا تھا۔ منافق کی شرارت دیکھ کر ایک مسلمان نے کہا چلو اس منافق کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھ سے مدد طلب نہیں کی جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ طبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کو ناپسند فرمایا جبکہ آپ اس پر قادر تھے، لیکن توحید خالص کی حفاظت اور شرک کی راہوں کو بند کرنے کے لیے اور اپنے رب کے سامنے تواضع و انکساری اور اپنی امت کو اقوال و افعال میں وسائل شرک سے بچانے کے لیے ایسا فرمایا۔ اپنی زندگی میں اس پر قدرت رکھنے کے باوجود جب آپ نے ایسا فرمایا تو پھر آپ کے وصال کے بعد اس کی جرت کیسے کی جا سکتی ہے اور آپ سے وہ چیزیں بھی کیسے طلب کی جا سکتی ہے جن پر آپ قادر نہیں ہے؟ پھر جب یہ چیزیں آپ کے ساتھ جائز نہیں تو کسی ولی یا بزرگ یا غیر کے ساتھ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟